السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دابۃ الارض کے بارے میں بتائیں گے۔ قیامت کب آئے گی اور کس پر آئے گی، کون کون لوگ شفاعت کریں گے، وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا۔ ایک پہاڑی کا نام ہے، کوہ صفا سے نکلے گا۔ تمام شہروں میں بہت جلدی پھرے گا۔ فصاحت بہت اچھی، صحیح اور صاف عربی بولے گا۔ فصاحت کرے گا یعنی بہت اچھی اور صاف عربی بولے گا، اس سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا یعنی لاٹھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر جو ہے ایک چمکدار نشان لگائے گا، اور انگوٹھی سے جو ہے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلموں کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ تمام مسلم و کافر اعلانیہ کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کافر اور مسلمان کھلم کھلا۔ ٹھیک ہے، یہ نشانی کبھی کیا ہے نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ تو اب جب یہ نشان لگا دیں گے لاٹھی سے مار کر، مسلمان کے ماتھے پر چمکدار نشان اور کافر کے ماتھے پر کالا دھبا، تو اس سے پہچان ہو جائے گی کہ کافر ہے، تو وہ ہمیشہ کافر رہے گا، وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے۔ کتنے برس رہ جائیں گے؟ 40 سال رہ جائیں گے۔ تب ایک جو ہے کیا چلے گی؟ تب ایک جو ہے ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزر جائے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہیں کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ تو ایک ہوا چلے گی، ہوا چلنے سے کیا ہے؟ جو مسلمان ہیں ان کی روح نکل جائے گی، کافروں کی جو روح ہے وہ نہیں نکلے گی، تو پھر انہی پر قیامت آئے گی۔ اب قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قیامت کیسے اور کب آئے گی؟ تو جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمان کے بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی وفات یعنی موت ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب مسلمانوں کی روح نکلے پھر کافر ہوں گے، پھر ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہیں ہوگی 40 سال تک، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا۔ 40 سال سے کم کوئی نہیں رہے گا، یعنی کسی کی اولاد نہیں ہوگی 40 سال تک۔ 40 کے ہوں گے سب۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غیر سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ یکایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل یعنی سور پھونکیں گے، ایک فرشتہ ہیں علیہ السلام، سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ وحدہ حقیقی کی کوئی نہ ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، اس سور کو پیدا کرے گے، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو اس کی جو آیت ہے قرآن پاک میں ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین یعنی اگلے و آخرین، پچھلے فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کے اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، یہاں حساب و جزا یعنی بدلے کا انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، یعنی ٹھیک ہے مٹی کی ہے نا ویسے، تب تانبے کی ہو جائے گی۔ سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، یہ سورج بہت زیادہ کیا ہوگا؟ قریب ہوگا۔ گرمی کی سختی سے کیا ہے؟ بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور بعضوں کے منہ سے باہر نکل آئیں گی زبانیں جو ہیں۔ پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، کیا ہے 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا، اسی حالت میں پسینے میں اپنے اعمال پر افسوس کرتے ہوئے۔ لوگ سفارشی
تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے کیا ہے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے جو جتنے بھی نبی ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ ہمارے آقا مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ الثنا کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو کیا ہے، کہو سنا جائے گا، مانگو کیا ہے پاؤ گے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا۔ میزان عمل نیکی بدی تولنے کا ترازو ہے، میزان جسے کہتے ہیں، اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹا کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہوں گے، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکی مل سکتی ہے۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر مددگار بے کسا حضور پر نور محمد خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ اب کون لوگ ہیں، شفاعت کی بات صورتیں کیا ہیں؟ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کے سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے اور جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کی درجے بلند کرائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کون کون لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے؟ حضور کے علاوہ باقی انبیاء کریں گے، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ یعنی قرآن کے حافظ، حجاج یعنی حاجی، یہ شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے کہ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، تو جس کی مصیبتیں جو ہیں یہ ایک دن جو ہوگا نا 50,000 کے برابر ہوگا، اور جس کی جو مصیبتیں بے شمار ناقابل برداشت ہوں گی۔ یہ کیا ہے دن انبیاء، اولیاء اور صالحین نیک لوگوں کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمان کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے دیدار ہوگا۔ اب قیامت، حشر، حساب، جنت دوزخ اور عذاب و ثواب سب حق ہے۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کا گھر جانا ہے، ٹھیک ہے، جنت میں جانا ہے تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، دوزخ میں جائے گا دوزخ میں رہے گا۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، اور کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہے اور اب موجود ہے، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمان مشہور ہے، کے لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلا یہ کہے کہ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی اپنے برے عمل کو دیکھ کر رنج کرنا، یا حشر فقط روحوں کا ہوگا بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے، جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کا انکار کریں گے وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا جو ہے کافر ہے۔ اب حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا، تو جو حشر ہوگا وہ روح کا بھی ہوگا جسم کا بھی ہوگا، یہ نہیں کہ صرف روح کا ہوگا۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، ٹھیک ہے، اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوگا، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا، ایسا نہیں کہ دوسرے بدن، ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی،
بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر ہوں گے اور جانوروں کے خوراک ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا۔ حساب کا منکر کیا؟ کافر ہے۔ تو جہاں جہاں وہ اجزاء ہوں گے تو وہیں وہیں سے وہ جو ہے اٹھائے جائیں گے، اس سے پھر انسان کو بنایا جائے گا، انسان کا جسم بنے گا، پھر اسی سے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ کچھ چیزیں ہیں جیسے میزان کیا ہے، صراط، پل صراط جسے کہتے ہیں۔ دیکھیں میزان کیا؟ میزان حق ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا ہے، ایک ترازو ہوگی، اس کے دو پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تو لے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ جو ہے بھاری ہونے کی یہ معنی ہے کہ وہ اوپر اٹھے گا، بخلاف دنیا کے ترازو کے۔ دنیا کا ترازو جو ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے بھاری ہونے پر، لیکن عمل کا بھاری ہونے سے یہ ترازو کا جو پلہ ہے وہ اوپر جائے گا۔ صراط کیا ہے؟ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے جو ہے اوپر ہوگا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، جنت کا یہی راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہے۔ کافر نہ چل سکے گا، جہنم میں گر جائے گا، مسلمان پار ہو جائیں گے۔ بعض تو اتنی جلدی ہوں گے جیسے بجلی چمکی، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ گئے، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض دھیرے دھیرے، بعض گرتے پڑتے، کانپتے لنگڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی جلدی جو ہے وہ جو ہے گزر جائیں گے۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے، اس کی لمبائی 1 مہینہ کا راستہ ہے، 1 مہینے تک جتنا ہم چلیں گے تو اس کی اتنی لمبائی ہے اور اتنی چوڑائی ہے کہ اس کا ایک کنارہ سونے کے ہیں، اور ان میں جو ہے موتی کے قبے بنے ہوئے ہیں، گنبد ٹائپ جو ہے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کنارے سونے کے ہیں۔ اس کی تہ جو ہے، جو اس کی جو نیچے کی تہ ہے وہ جو مشک کی بنی ہے، خوشبو کی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو سفید دودھ سے زیادہ سفید ہے، میٹھا کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور خوشبو جب مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ اس کا تہ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہیں، اس پر برتن رکھے ہوئے ہیں وہ ستاروں سے بھی زیادہ گنتی میں ہیں، ٹھیک ہے، جتنے ستارے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے۔ مقام محمود یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے، بڑائی بیان کریں گے۔ تو ایک مقام محمود یعنی اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ایک مقام اللہ تعالیٰ دے گا جس میں اگلے جتنے بھی مر چکے ہیں آئیں گے دنیا میں، وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ لواء الحمد یعنی یہ ایک جھنڈا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے، نبی ولی سب ہی جمع ہوں گے۔ تو اس جھنڈے کے نیچے جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں، نبی اولیاء سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ اب اس میں کے بعد جو ہے جنت کا بیان بتانا، جنت کسے کہ دوزخ کسے کہتے ہیں۔